دنیا ہمیں دھمکیاں دیتی ہے، لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جیب میں رکھو دھمکیاں۔ ہم نے شعب ابی طالب بھی دیکھا ہے، ہم نے بدر کے 313 بھی دیکھے ہیں، ہم نے خیبر کے اندر مولا کائنات کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے پاس نظیر نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ ہیں جس نے احد بھی دیکھا ہے۔ کہیں گے تو نہیں نا، ابھی نہیں تھکے نا، موسم اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ہمیں اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بھائی بتایا گیا کہ موسم بن رہا ہے بارش کا، ٹھیک ہے نا؟ جلدی سے تقریر کرا لو۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بارش کی بوندوں سے اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں اب وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ بارش کی بوندیں ہیں، اگر آگ کی بارش بھی ہوگی نا تب بھی مصطفیٰ کے لیے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ اب یہ وقت ہے ہمارے لیے۔ میرے سامنے اکثر حضرت نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے گزارش کروں گا دل تھوڑا نہ کریں، بندر ببکیاں چاروں طرف سے مل رہی ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، مگر ہم سے پہلے ہمارے حضور جانتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان چہرے ہیں، ابھی حافظ صاحب نے ملوایا، کوئی بھائی اندور سے، کہاں سے، ناگپور سے کوئی ملنے کے لیے آئے، کوئی کہیں سے دیکھنے کے لیے آئے، کہا صاحب فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ کہاں سے تشریف لائیں، کہاں سے تشریف لائیں، مجھے خود کا بھی اندازہ اس بات کا نہیں ہے، لیکن مجھے خبر ہو نہ ہو حضور کو سب کی خبر ہے، حضور کو سب کی خبر ہے، حضور سب کو جانتے ہیں کون کہاں سے آیا ہے، کس نظر سے آیا ہے، اور یہ آج کے لیے نہیں، حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ امام مہدی کا جو لشکر ہوگا نا، میں اس لشکر کے ایک سپاہی کو جانتا ہوں، اور آقا نے فرمایا تھا وہ جس رنگ کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور غیب کا پیغمبر نے فرمایا تھا صرف رنگ نہیں، فرماتے وہ جو مجاہد ہوں گے نا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے تو سکھایا ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ نوجوانوں، رب نے اپنے محبوب کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ علادت نے کہا لمیاتی نظیر و کفی نظرین، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ علادت کہتے ہیں کہ تم جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں آپ کے جیسا، تو کوئی دیکھے گا کون اور دکھائے گا بھی کون؟ جب رب نے محبوب کے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ ذرا رک کے ایک بات کہوں، دنیا کا ایک اصول ہے نوجوانوں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے حسین ہو، جو میرا محبوب ہو۔ آپریٹر صاحب اس کا تھوڑا ای کو کم کر دیں اور آواز کھول دیں، آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں نے کہہ دیا اب سارے لوگ نہ بولیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کہنے سے مائی کی بند ہو جائے۔ زیادہ پریشر جو ہوتا ہے نا وہ پاجامہ چھوٹا کر ہی دیتا ہے۔ بس میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، ایک اصول ہے زندگی کا، بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور حسین اتنا ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ نکال سکے۔ جب تیرا میرا یہ معیار، سبحان اللہ، جب تیرا میرا یہ اصول ہے، تیرا میرا یہ اصول ہے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہو، تو پھر رب نے جسے اپنا محبوب بنایا ہوگا، کیا کہنے، پھر رب نے اسے کتنا حسین بنایا، اسے کتنا حسن عطا فرمایا، کتنا حسن عطا فرمایا۔ میں اگر حضور کے حسن پہ بات کروں تو گھنٹے نہیں راتیں ختم ہو جائیں گی، راتیں نہیں سانسیں کم پڑ جائیں گی، اور آخر میں یہ کہنا پڑے گا زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
آخر میں یہ تھک کے کہنا پڑے گا رب نے کل خوبیاں محبوب کی جھولی میں ڈالی ہیں. اگر آپ حسن کی بات کریں تو میرے محبوب سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اگر سخاوت کی بات کریں تو ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں. اگر ہمت و جرت کی بات کریں تو میرے محبوب سے بہادر کوئی نہیں. اگر صابروں کا تذکرہ کریں تو میرے محبوب سے زیادہ صابر ہو تو کوئی لا کے دکھاؤ. ہاں رئیس الاتقیاء سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی ایک جملہ فرمایا کرتے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے من کے اندر بدلے کی بھاونا زندہ رہے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بہت بڑی بات کر گیا. آپ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اندر بدلے کی بھاونا بدلے کی سوچ باقی رہے گی کہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا. میں نے کہا واہ جی آنکھیں کھول دی. ہم تو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے گئے لیکن علی والے بڑی آسانی سے سمجھا دیا کرتے گئے. جب ہم اسی تاریخ کو اٹھاتے گئے تو ہمیں اس تاریخ نے اٹھا کر کے شاب ابی طالب کے قید و بند کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا. اور وہ صحبتیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے جانشاروں کے ساتھ دیکھی. دنیا ہمیں دھمکیاں دیتی ہے, لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جیب میں رکھو دھمکیاں. ہم نے شاب ابی طالب بھی دیکھا ہے, ہم نے بدر کے 313 بھی دیکھے ہیں, ہم نے خیبر کے اندر مولا کائنات کو خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے پاس نظیر نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ ہیں جس نے احد بھی دیکھا اور کربلا میں 72 شہیدوں کی شہادت. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ماشاءاللہ. ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے. نوجوانوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب کی زندگی آپ دیکھیں, حضور کی زندگی آپ دیکھیں اور اس کو گاٹھ باندھ لیجئے. گاٹھ باندھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. میرا ایک اصول ہے, طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ, ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. میری بات مزے کے لیے کوئی نہ سنے, صرف یہاں لکھنے کی کوشش کریں, یہاں لکھنے کی کوشش کریں. شاب ابی طالب کی ساری صحبتیں حضور نے برداشت کی. پھر وہ دن بھی اللہ نے عطا کیے کہ محبوب باہر نکلے اور رب کا دین پھر پھولا پھلا, ایسا پھلا پھولا کہ لوگوں نے لاکھ کوشش کی تھی عمر کو روک لیا جائے, لیکن خدا کی قسم یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری قوم کو کبھی اہل بیت کا نام لے کر کے گمراہ کیا جاتا ہے اور کبھی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بکواس کی جاتی ہے. یہ بھی ہماری قوم کے اندر ایک ایسی بیماری پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے کبھی مان کا جنازہ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لوگوں یاد رکھنا, ایک دن کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر کے جھولی پھیلا کے کہا تھا اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا فرما دینا. ایک دن تھا کہ خلیل کعبے کے بغل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں عطا کرنا. پھر ایک دن وہ آیا کہ میرا نبی جھولی پھیلا کے کہہ رہا تھا اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال, اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال. ہم کھل کے کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں لیکن عمر میرے نبی کا مراد ہے. کیا کہنے, حق ہے. سارے صحابہ مرید ہیں, عمر مراد ہے. اور یہ میرے نبی نے کہا تھا لوگوں جب اچھوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی باتیں بھی کرو, سبحان اللہ, میرے عمر کی بھی باتیں کرنا. آقا کون ہے آپ کا عمر؟ فرمایا میرا عمر وہ ہے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو خدا میرے بعد عمر کو نبی بنا دے. آپ سمجھے ذرا دین سیکھیں. اور میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو باہر رہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اپنے علماء کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, مکان بنانا ہوتا اچھا کاریگر تلاش کرتے ہو, پینٹ کرنا ہوتا اچھا پینٹر تلاش کرتے ہو, آپ کو بیڈ صوفے بنوانے تو اچھا آپ کو فرنیچر کا مستری چاہیے. جب ہر چیز کو اچھے آدمی سے کراتے ہو تو پھر تین سڑک چھاپ سے کیوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹی وی پہ بیٹھا وہ انجینئر ہمیں بتائے گا ہمارا نبی کون ہے, ہمیں ڈاکٹر بتائے گا نبی کون ہے, ہمارا نبی کون ہے. ہم کسی انجینئر اور ڈاکٹر سے نہیں بلکہ بریلی کے احمد رضا سے پوچھیں گے آپ بتاؤ مصطفیٰ کون ہے, تو انہوں نے کہا تھا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے
زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ حضور کے گستاخ سے سمجھوتا نہیں کرے. کہ جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا شکر کر عمر نہیں. ہائے 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 ورنہ غم کھال ادھیڑتے عمر بال کی کھال نکال دے. کہ نہیں دیکھا حضور کہ کوڑا ڈالا گیا. میں نے کہا تو دیکھ کون سی زندگی رہا کوڑا ڈالنے والی. مکی زندگی ہے, کبھی مدنی زندگی اٹھا کے دیکھ. بڑے بڑے جنریل جو تھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کو نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے. بات کرتے ہو مٹی ڈالنے کی, راستے میں آقا کریم کے کانٹے بچھانے کی. وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا. یہ دور کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک منافق مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, حضرت فاروق اعظم نے آ کر کے پیچھے سے لات مار کے کہا تھا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا کی مسجد سے نکل جا. کس کو لات ماری تھی؟ داڑھی والا بھی تھا, ٹوپی والا بھی تھا, حالت نماز میں تھا. عمر نے بتا دیا لوگوں سجدے دیکھ کے بہک نہ جانا, دل دیکھ کے فیصلہ کرنا. اگر دل کے سچے 72 ہو تو سب میں کھڑے ہو جانا, اگر غدار 22,000 ہو تو لات مار دینا. اس لیے کہ خدا تعداد نہیں دیکھتا, خدا حق کی طرف کھڑے ہونے والے دل دیکھا گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلوں آگے تھوڑا سا. حضور کی زندگی کے دونوں پہلو دیکھیں آپ. حضور کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے کہ 7 دن ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا. جانتے ہو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کون عثمان؟ یہ وہ ہیں جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے. ہاں, جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں. سبحان اللہ. یہ وہ نبی کا غنی ہے, وہ نبی کا غنی ہے. خدا کی قسم رب نے جس طرح محبوب کو بے مثال بنایا نا, ایسے ہی رب نے محبوب کے 4 یاروں کو بے مثال بنایا. یہ بھی کلیئر ہے. اس نے محبوب کا انتخاب سارے رسولوں میں کیا اور اسی طرح کل کائنات میں محبوب کے 4 یاروں کا انتخاب کیا. مثال نہیں ملتی ہے, مثال نہیں ملتی ہے. آج دعوے کرنے والے بہت مل جاتے پیار ہے, لیکن میرے نبی سے پیار کرنے والوں کی مثال لا کے دکھا دو. ایک مثال نہیں ملتی ہے. حضور کھڑے اعلان فرما رہے لوگوں دین کے لیے دولت کی ضرورت ہے کوئی جو دے. وہ دور ایسا تھا کہ گٹھلیوں کی کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارے ہوتے تھے. آقا کہہ رہے ہیں کوئی جو دے کچھ. پوری محفل میں سناٹا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. محبوب 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 اونٹ بولے ایک پہلی بولی میں. آج کے دور میں 100 اونٹ 100 ٹرک کے برابر ہے. 100 ٹرک کے برابر. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. محبوب 100 اونٹ میری طرف سے. حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جا, رب تجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ. آقا نے پھر دوسری بار اعلان کیا ہے کوئی جو دے دین کے لیے کچھ. پھر سناٹا. پھر نبی کا غنی کھڑا ہوا. حضور 100 اونٹ اور میری طرف سے. زندہ باد. حضور پھر کہتے غنی بیٹھ جا, اللہ تجھ سے راضی. پھر تیسری مرتبہ میرے نبی نے کہا ہے کوئی جو دے. پھر سناٹا. پھر عثمان کھڑے ہو گئے. حضور 100 اونٹ اور. اب میرے نبی نے کیا کہا عثمان بتانا بار بار کیوں کھڑا ہو رہا ہے. کہا محبوب آپ کی بولی خالی چلی جائے یہ عثمان کو گوارا نہیں ہے. کہا کب تک دیتا رہے گا. کہا محبوب جب تک تیری زبان سے یہ جملے نکلتے رہیں گے, اگر عثمان کو خود کو بیچنا پڑے محبوب میں خود کو بیچ دوں گا, لیکن تیری بولی کو عثمان خالی نہیں جانے دے. زندہ باد زندہ باد. اللہ بے شک. حضور کے غلاموں کی ہائے 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 ہائے. یہ حضور کے غلاموں کی زندگی ہے. یہی عثمان غنی ہے. یہی عثمان غنی ہے. یہی عثمان غنی ہے. باہر سفر سے لوٹے. عادت تھی صحابہ کی جب باہر سے آتے تھے تو حضور کی طرف دوڑتے تھے. کدھر دوڑتے تھے بولے ذرا جا کے, مجھے لگے نیند نہیں لگ رہی ہے. کدھر دوڑتے تھے حضور کی طرف دوڑتے تھے. ڈسپلے تھوڑی سی اچھی ہو جائے تو پوری مارکیٹ اچھی لگے گی.
ہے نا, سامنے والے بندے ڈسپلے کی طرح, ہاں ٹھیک ہے نا. کس کی طرف دوڑتے تھے؟ حضرت عثمان غنی آئے باہر سے, دیکھا حضور سے ملنے. جب آئے حضور کے کاشانے پہ تشریف لے کے گئے, آواز دی, اندر سے آواز آئی, من دق الباب, کون ہے دروازے پہ؟ کہتے جی عثمان آیا ہے, عثمان آیا ہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور سے ملنا تھا, پردیس سے آ رہا تھا. کیا بات, حضور کدھر ہے؟ کہا حضور باہر گئے. پھر خود کہنے لگے ام المومنین گھر میں کچھ بن نہیں رہا ہے, اتنا جملہ کہنا تھا نا. حضور کی زوجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. کہنے لگے عثمان تم آج پوچھ رہے ہو, 7 دن ہو گئے ہمارے گھر میں آگ نہیں چلی ہے. یہ پہلو بھی حضور کی زندگی کے دیکھیں. 7 دن ہو گئے آگ نہیں جلی ہے. حضرت عثمان غنی گھر گئے, بیوی نے دسترخوان لگا رکھا تھا. جب بیٹھے دسترخوان پہ آنکھیں برس گئی. کہنے لگے شریک حیات کتنا کھانا ہے؟ کہا یہ ہے. کہا سارا اکٹھا کر کے باندھ دیں. کہا پردیس سے آئے ہو, کچھ کھا تو لیں؟ کہا نہیں. اب عثمان کے گلے سے پانی اترنے کو تیار نہیں ہے. میں نے نبی کی ازواج کو فاقے سے دیکھا ہے, آپ نے سارا کھانا اٹھایا اور نبی کی ازواج کے گھر تشریف لے گئے. کہا یہ ہے, یہ پکا ہوا ہے اور یہ کچا ہے, پکا کھا لیں, کچے کو بنا لیں. یہ کہہ کے آپ روتے ہوئے واپس آ گئے. کچھ دیر گزری کہ حضور آ گئے. جب چولہے میں آگ جلتی دیکھی نا تو آپ فرماتے بتاؤ نا یہ انتظام کس نے کیا تھا؟ پوری بات بتائی کہ عثمان آئے, خبر سنی, روتے ہوئے سب کچھ دیکھ کے چلے گئے. حضور کی جھولی پھیل گئی. اللہ میرے عثمان کے خزانے میں کبھی کمی نہ کرنا, زندہ باد, کبھی کمی نہ کرنا. خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا گھرانہ, یہ دونوں پہلو ہمیں دیکھنے پڑیں گے, دونوں پہلو ہمیں دیکھنے پڑیں گے. غربت آ جائے نا نوجوان, کبھی حرام کی طرف نہ جانا. فاقے ہو جائے تو کبھی پیاس کی طرف نہ جانا. اگر تمہارے شوق پورے نہ ہوتے ہو تو کبھی رشوت اور حرام کا پیسہ نہ لینا. اس لیے کہ یاد رکھنا سارے کھیتی سے جڑے لوگ ہیں, اگر غلط دوا ڈال دو تو فصل خراب ہو جاتی ہے, غلط روزی کھلا دو تو نسل خراب ہو جاتی ہے. جس طرح فصل کے لیے اچھی دوا کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اچھی نسل کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہو. تو زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاقے کرنا لیکن کبھی حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا. آج میرا نوجوان کہاں جا کے کھڑا ہو گیا؟ سٹے کے بازار میں. ہم اب تو کرکٹ چل رہا ہے, لوگ ٹیمیں بنا کے جوا کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے مولوی تجھے کیا پتا ہے یہ جوا نہیں ہے؟ اسے بتا رہے ہو جس کو 1400 سال سے لے کر قیامت تک کا علم مصطفیٰ کے ذریعے مل گیا, اس مولوی سے کہتے ہو تجھے نہیں پتا ہے, تجھے نہیں پتا ہے. ابے ہمیں دجال کے آنے کا بھی پتا ہے, ہمیں امام مہدی کا بھی پتا ہے, ہمیں حضرت عیسیٰ کا بھی پتا ہے. ہم سے کہتے ہو پتا نہیں ہے. خدا کی قسم ہم کربلا کا رنگ میدان محشر میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم سے کہتے ہو ہمیں پتا نہیں, ہم کربلا کا رنگ میدان محشر میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم سے کہتے ہو ہمیں پتا نہیں. کہہ رہے مولوی تمہیں نہیں پتا, یہ کوئی گیم نہیں ہے, یہ کوئی جوا نہیں ہے. نوجوان نکل اس سے میرے بھائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے. یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, قسم کھا کے کہتا ہوں 1 روپیہ حرام کا نا اگر بندہ کھا لے نا تو پورے جسم کے خون کو نا وہ بیکار کر کے رکھ دیتا ہے. بیٹھے یہ لوگ, اگر 1 قطرہ شراب 1 بالٹی پانی میں گر جائے تو پوچھیں 1 بوند پوری بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے. بے شک, پورے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے. ہم کہہ رہے جی کیا ہو گیا؟ کھیلی تو لیا جوا. کیا جوا ہے؟ وہ لگا دی, ہم نے ٹیم بنائی, قسمت تھی. نکلو ان چیزوں سے. ذرا دیکھ رب نے تیری زبان کو کتنا پاک بنایا, حرام کھانے کے لیے نہیں بنایا. مجھے بتاؤ بندہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کی ضروریات کہاں سے جاتی ہے؟ جبکہ بچے کی جسمانی ضروریات ماں کے گندے خون سے پوری ہوتی ہیں اور وہ ناپاک ہوتا ہے, وہ ناپاک ہوتا ہے. تو رب چاہتا اسے منہ کے ذریعے پہنچا سکتا تھا شکم میں, لیکن ناف کے ذریعے پہنچایا. کیوں کہ بندے جب تو دنیا میں آئے گا نا تو تو میرے محبوب کا نام لے گا, اور ہم نہیں چاہتے ہیں جس زبان سے محبوب کا نام لے اس زبان پہ ناپاکی لگ جائے. اس نے تو کلمے کی ترتیب بھی یہ رکھی ہے, پہلے لا الہ الا اللہ رکھا ہے, پھر محمد رسول اللہ رکھا ہے. یا اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو لا الہ الا اللہ کہ میں تیری زبان پاک کروں گا, پھر میرے محبوب کا نام لینا, پھر کلمہ پورا کیا. ہم کدھر جا کے کھڑے ہو گئے؟
ہم کدھر جا کے کھڑے ہو گئے؟ ہم آگے حرام کی طرف، حرام کی طرف۔ نوجوانوں تمہیں سچ بتا دوں، ذرا مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ رزاق کون ہے؟ ابھی بھائی عظمت رضا نے حمد پڑھی، ہم نے بھی مسئلے بڑے خراب کر دیے، یہ جلسوں کے بھی اصول بگڑ گئے، اصول بگڑ گئے۔ پہلے جو بزرگوں کی محفلیں ہوتی تھی ان کے دیوان دیکھ لو، ان کی تصنیف دیکھ لو، ان کی تعلیف دیکھ لو، ہر کام کا آغاز حمد سے ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے جلسوں میں حمد ہی نہیں ہے۔ ہر کام کا آغاز حمد سے ہوتا تھا، جلسے ہوں، کتابیں ہوں، درسگاہیں ہوں، لیکن آج ہے ہی نہیں۔ کہیں کہیں کو ہم دیکھنے ملتی ہے ہم خدا کی قسم بندہ حمد اگر کر دے دل سے نہ تو ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے نا؟ ہمیں روزی، ہمیں کھانا کھلانے کو میرا اللہ کافی ہے، مجھے شہرت دلانے کو میرا اللہ کافی ہے۔ یہ سارے مصرے پڑے تھے بھائی عظمت رضا بھاگلپوری نے۔ اب آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ رزاق کون ہے؟ سارے بولے ہیں، پتہ نہیں کب سے اپنے رب کو نہ پکارا ہو، اس مقبولیت کی گھڑی میں سارے رب کا نام لے، آواز دے، کون ہے رزاق؟ اور زور سے رزاق کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ اگر مشکلیں آتی ہیں نا تو ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ ہم الگ سے کارڈ رکھتے ہیں نیتا جی کا، کوئی ہو تو برا مت مانو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ کس کا؟ یہ ودھائک صاحب کا کارڈ ہے، اگر کوئی کالونی لینی ہوگی ایک فون ماروں گا، کالونی مل جائے گی۔ ہینڈ پمپ لگوانا ہوگا ایک فون ماروں گا۔ اور کچھ تو اتنے ٹھلوے ہیں ایک چائے کے چکر میں 12 گھنٹے بیٹھک میں خراب کرتے ہیں، ہے کہ نہیں قاضی صاحب قبلہ؟ یہ ہر جگہ کی کہانی۔ اور کتنا مل جائے گا؟ جب بازار کا دن آگا تو 300 روپے مل جائیں گے بچوں کے لیے، سبزی لے آؤ۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، صبح سے شام تک محنت کرنے والے کو مزدوری میں کتنے پیسے ملتے؟ بولیں 400 500 600، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کاریگر ہوتا تو 800 900 تک، اگر کام سیکھا ہوا بندہ ہے ملتا ہے کہ نہیں؟ جو بندہ 2.5 روپے کی چائے کے لیے شام تک بیٹھا رہا، بتاؤ وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف؟ زور سے بولو، اتنی زور سے بولو تاکہ لوگوں کے کانوں کے پردے کھل جائیں۔ صبح سے شام تک ایک چائے کے لیے بیٹھے رہنے والا بے وقوف، جبکہ اللہ نے ہاتھ پیر دیا، ہٹا کٹا بنایا، صحت مند بنایا، تو ایک چائے کے لیے ٹھلوا بیٹھ کر کے ناجائز اس کی تعریف کرتا رہا، چاپلوسی کر کے ایک کپ چائے پی کے بولا پٹھان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ آ کے گھر میں آیا، بچوں نے کہا ابا جی دوا بھی آنی تھی، کہا چپ چاپ سو جاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ یہ جو صبح سے شام تک چغلی کرتا رہا اسے خدا یاد نہیں آیا، جو صبح سے شام تک منہ دیکھ کے تعریف کرتا رہا اسے خدا یاد نہیں آیا۔ بیمار بچے نے دوا مانگ لی، اس نے کہا خدا کو یاد کرو اور غیرت کرو۔ میں نے تاج الشریعہ سرکار کو دیکھا کہ لوگ ملنے دور دور سے آتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے آتے، مسافہ کرتے، حضرت فرماتے تھے یوسف ذرا بتا تو صحیح۔ لوگ گئے کہ بیٹھے گئے، عاشق بھائی کہا کرتے تھے حضرت جی جن لوگوں کا مسافہ ہو گیا ہے ابھی وہ یہیں پہ کھڑے ہیں، گئے نہیں ہیں، تو میرے مرشد کا لہجہ بدل جاتا تھا، تیور بدل جاتے تھے، جلال آتا تھا اور کہتے تھے یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ یہ کوئی کشمیر کی وادی ہے جو تم حسن کے نظارے دیکھ رہے ہو؟ آپ کہتے تھے جاؤ جا کے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو، اگر یہاں کھڑے رہو گے تو حلال کیسے کھلاؤ گے؟ اور جب حلال نہیں ملے گا تو پھر صلاح الدین کہاں سے آئے گا، محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا، طارق بن زیاد کہاں سے آئے گا؟ پتہ یہ چلا کردار میں سب سے زیادہ اہم بچوں کے لیے نہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں نہ اونچی ڈریس ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور اصل حلال کے لقمے ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، زندہ باد زندہ باد۔ وقت ضائع تو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کماؤ کماؤ، دولت بری چیز نہیں ہے، دولت اگر عثمانی ہو تو جنت میں لے جاتی ہے، اور دولت اگر قارونی ہو تو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حق ہے، بس اتنا فرق ہے۔
بس اتنا فرق ہے. کمائی بری چیز نہیں, پیسہ بری چیز نہیں. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں اتنا کماؤ کہ لوگ تمہیں حسرت بھری نظر سے دیکھیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب پیسہ ہوگا نا تو تم کسی پہ بوجھ نہیں بنو گے بلکہ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. کماؤ, محنت کرو, لیکن حلال کمانا ہے انشاءاللہ. کیسا کمانا ہے؟ زور سے کیسا کمانا ہے؟ حلال کمانا ہے. پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ روزی حلال رکھیں گے. امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا 2 کام کر لو دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. فرمائیں کون سے؟ فرمانے لگے جب بھی بولنا سچ بولنا اور جب بھی کھانا حلال کھانا. فرمایا ہاتھ تیرے اٹھیں گے, مقبولیت کی سند اللہ عرشوں سے نازل فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ 2 کام کرنے, جب بھی بولنا ہے زور سے سچ بولنا. میں جنت بانٹنے نہیں آیا, میں بانٹ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. اور جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے, بے شک. اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو حسرت بھری نظر سے مصطفیٰ کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ناراض نہ ہونا کہ مولوی جنت نہیں بانٹ کے گئے, ہم اتنی رات بیٹھے رہے تھے. ہاں بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے, کیا لائیں گے؟ روزی حلال, جنت کا روزی. سارے بولے روزی. پیچھے ایک ایک بندہ بولنا چاہیے روزی حلال ہونی چاہیے. حرام اگر بھوکمری آئے گی, تنگ دستی آئے گی. اور یاد رکھیے رب کی راہ میں نکلنے والوں کے امتحان ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان اسلام میں داخل ہو اور تم آزمائے نہ جاؤ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آزمائے جاؤ گے, سوئی کے ناکے سے ایک ایک بندے کو نکالا جائے گا. مالک کیسے؟ پھر پڑھے قرآن کی وہ آیت کریمہ کہ کبھی تمہیں آزمایا جائے گا دولت کے ذریعے, کبھی مال کے ذریعے, کبھی اولاد کے ذریعے, کبھی پھلوں کے ذریعے, کبھی جان کے ذریعے. ان ساری چیزوں کے لیے آزمایا جائے گا. پھر تیاری سے رہنا ہے, تیاری سے رہنا. کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں. ڈرے تو نہیں ہے بارش سے؟ اگر کوئی اس بارش میں بھیگ کے مر بھی گیا نا تو جب اٹھے گا قیامت میں پوچھا جائے گا مرا کیسے تھا, تو فرشتے کہیں گے حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھا تھا, بھیگ گیا تھا, انہی کا مریض ہو کے مر گیا تھا. تو پھر فرشتے کریں گے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. نوجوان تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ آج جو بورا کے لڈو ہوں وہ نکل لیں, کہیں گھل نہ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جو مضبوط چٹان والے لوگ بیٹھے رہے, میں تاکہ بات پوری کر لوں. بولے ذرا یا رسول اللہ. ادھر والے بندے بول سکتے ہیں تو بولے ذرا سبحان اللہ. ہاں خالی یہ پٹی ہے, یہ شامیانہ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے کبھی دھوکے میں. خالی پٹیاں ہیں, شامیانہ ہمارے سر پہ بھی نہیں ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھی عظمت بھائی کو بھی پڑھنا ہے اور ہمارے فتح پوری صاحب کو بھی پڑھنا ہے, اور صاحب بھائی کا پتہ نہیں کدھر نکل گئے. ٹھیک ہے نا؟ سن لے تھوڑی سی بات میری, توجہ ہے سارے لوگوں کو. میں نے کیا کہا؟ آزمائے جاتے لوگ. بہت بڑا نام تاریخ میں آتا ہے, حبیب اجمی. کون ہے یہ؟ وہ ہیں جن کا سود کا کاروبار بہت تیز تھا. حبیب اجمی, سود کا بزنس ان کا بہت ہائی فائی تھا. اتنا ہائی فائی بزنس